السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين۔ صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، حسین آباد کی سرزمین پر اس کے پہلے بھی کئی مرتبہ پروگراموں میں حاضری کا موقع ملا، لیکن آج تھوڑا سا ذہنی طور پر ڈسٹرب ہوں۔ میری 11 مہینے کی بچی بیمار ہے اور لوز موشن ہو رہا ہے، اس کو اس وقت ڈرپ لگایا گیا ہے، دعا کیجیے اللہ اس کو شفاء کاملہ عاجل عطا فرمائے۔ چونکہ پروگراموں میں جن علماء اور جن مقررین کا نام دیا جاتا ہے، ان کے حاضر نہ ہونے پر ذمہ داروں کے سامنے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی میں آپ کے سامنے حاضر ہوا، اور جلدی نکلنا بھی ہے، وقت کم ہے۔ چند باتیں قرآن کریم کی ان آیتوں کے متعلق جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، سورہ عنکبوت کی ابتدائی آیتیں ہیں، قرآن کے 20ویں پارے کی آیتیں ہیں۔
آئیے پہلے ان آیتوں کا ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ زبان سے انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے، ہم مسلمان ہو گئے اور بس اتنا کافی ہے، انہیں چھوڑ دیا جائے گا، انہیں آزمایا نہیں جائے گا، انہیں فتنوں میں نہیں ڈالا جائے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ جس دن آپ نے یہ کہا کہ ہم ایمان لے آئے، ہم مسلمان ہو گئے، اب آپ یہ سمجھ جائیے کہ یہ امتحانوں کا راستہ، ایک آزمائشوں کا راستہ، ایک کانٹوں بھرا راستہ آپ نے چنا ہے۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ اے لوگوں، کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ زبان سے آمنا کہہ دینے کے بعد، لا الہ الا اللہ پڑھ دینے کے بعد تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، تمہیں آزمایا نہیں جائے گا، تمہیں فتنوں میں نہیں ڈالا جائے گا، تمہیں آزمائشوں میں نہیں ڈالا جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ۔ میرے بندو، یہ تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا دستور ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، ہر دور میں اس نے اہل ایمان کو آزمایا ہے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو آزماتا ہے، ان کو فتنوں میں ڈالتا ہے تاکہ کھڑے کو کھوٹے سے الگ کر دے، سچے کو جھوٹے سے الگ کر دے۔ ہمارے پیارے نبی، اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور آپ کے صحابہ کے اوپر کیا آزمائشیں نہیں آئی؟ کبھی موقع ملے میرے نوجوان ساتھیوں، اسی حسین آباد کی سرزمین کے ایک سپوت نے سیرت کی ایک ایسی کتاب لکھی تھی جس نے دنیا میں اپنی عظمت کا لوہا بنوایا۔ کبھی فیس بک سے، کبھی واٹس ایپ سے، کبھی سوشل میڈیا سے فرصت ملے تو ڈیلی آدھا گھنٹہ کا صحیح، 1 گھنٹے کا صحیح ٹائم نکالو اور رحیق المختوم پڑھ لو اور ذرا دیکھو جس نبی کی محبت کے لمبے چوڑے ہم دعوے کرتے ہیں، اس نبی کی سیرت کیسی تھی، اس نبی کی زندگی کیسی تھی۔ اس نبی کے صحابہ نے اپنے ایمان کو، اپنے دین کو بچانے کے لیے کون سی قربانی نہیں دی؟ مجھے ایک بات بتاؤ، صحابہ کرام اپنے باپ دادا کے مذہب پہ چل رہے تھے، اللہ کے پیارے نبی اسلام کی دعوت لے کر کے آئے، صحابہ نے آپ کے دین کو قبول کیا، آپ کا کلمہ پڑھا، کیا سوچ کے پڑھا؟ یہی سوچ کے تو پڑھا کہ ہم اللہ کے دین کو قبول کر رہے ہیں، اللہ کا سچا دین ہم تسلیم کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام کی چین بھری، سکون بھری زندگیوں میں پریشانیوں کا ایک طوفان آ گیا، بیٹا باپ کے خلاف ہو گیا، باپ بیٹے کے خلاف، بھائی بھائی کے خلاف، خاندانوں کے خلاف، برادریوں کے خلاف۔ کہیں بلال حبشی کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر کے ان کے سینے پر گرم پتھر کو رکھا جا رہا ہے، کہیں سمیہ کو ان کے جوان بیٹے کے سامنے ننگا کر کے برہنہ کر کے شہید کیا جا رہا ہے، کہیں خلیب کی بوٹیاں کاٹی جا رہی ہیں، کہیں صحابہ کرام کو اپنا پورا مال چھوڑ کر کے، اپنا وطن چھوڑ کر کے دوسرے ملک جانا پڑ رہا ہے۔ یہ ساری قربانیاں صحابہ کرام نے دی۔ میرے پیارے ساتھیوں، غور کرو، صحابہ بھی تو ہمارے اور آپ کی طرح انسان تھے، کیا ان کے دل میں یہ خیال نہیں پیدا ہوا ہوگا، اے اللہ جب ہم نے تیرا کلمہ پڑھا، جب ہم نے تیرے دین کو قبول کیا تو ہماری زندگی میں یہ بے چینیاں کیوں ہیں، یہ پریشانیاں کیوں ہیں؟ اے اللہ ایمان لانے کے بعد ہماری زندگی اور مشکل کیوں ہو گئی؟ اللہ جواب دے رہا ہے، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ اے ایمان والو، ایمان لائے ہو تو آزمائشوں کے لیے تیار رہنا، فتنوں کے لیے تیار رہنا، مصیبتوں کے لیے تیار رہنا۔ قدم قدم پر ایسی چیزیں تمہارے سامنے آئیں گی جو تمہارے ایمان کو آزمانے کے لیے ہوں گی۔ بخاری کی وہ حدیث آپ بتائیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کعبہ کے پاس لیٹے ہوئے ہیں،
حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور آ کر کے شکوا کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی الا تستنصر اللہ لنا الا تدعو اللہ لنا، اے اللہ کے نبی ہم تو اللہ کے سچے دین کے ماننے والے ہیں، ہم پر یہ مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں، ہم پر یہ پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں، اے اللہ کے نبی آپ اللہ سے دعائیں کیوں نہیں کرتے، آپ اللہ سے مدد کیوں نہیں مانگتے، آج ہمارے اتنے برے حالات کیوں ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ تم سے پہلے جو لوگ ایمان لائے انہوں نے تو اس سے بڑی بڑی آزمائشوں کو دیکھا ہے، اے میرے صحابہ زمین میں گڈھا کھودا جاتا تھا اور ایک آدمی کو گڈھے کے اندر ڈالا جاتا تھا، اس کے سر پر آرے کو چلا کر کے اس کے بدن کے تو ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، وما یصدہ ذلک عن دینہ، جسم کے تو ٹکڑے ہونے کے باوجود کوئی انسان اپنے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوتا تھا۔ اے میرے صحابہ تم سے پہلے ایسے لوگ بھی آئے کہ لوہے کی کنگھیوں سے ان کے بدن سے گوشت کو ادھیڑ دیا گیا، ان کی ہڈیوں کو الگ کر دیا گیا، ان کے گوشت کو الگ کر دیا گیا، وما یصدہ ذلک عن دینہ، اور اتنی بڑی تکلیف ان کے دین سے ان کو نہ روک سکی۔ اے میرے صحابہ یہ اللہ کا دین ہے، یہ اسلام ہے جو غالب ہو کر کے رہے گا، وَلَٰكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، لیکن تم جلد بازی سے کام لے رہے ہو۔ ایمان کا راستہ آزمائشوں کا راستہ ہے، اور اس آزمائش کے لیے شریعت میں ایک لفظ آیا ہے فتنہ۔ یہ فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں فتنہ کہتے ہیں سونے کو آگ میں جب تپایا جاتا ہے اور سونے کے اوپر کا جو میل کچیل دور کیا جاتا ہے اور یہ پتہ لگایا جاتا ہے کہ سونا کتنا پیور ہے، کتنا شدھ ہے، اس پورے پروسیس کا نام عربی میں فتنہ ہے۔ گویا کہ شریعت کی نظر میں فتنہ اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ذریعے آپ کے ایمان کی پیورٹی کو چیک کیا جائے۔ فتنہ وہ چیز ہے جو آپ کے دین اور ایمان کے لیے خطرہ بن جائے اور آپ کے لیے اس سے بچنا بہت مشکل ہو جائے، لیکن بچنا ضروری ہو۔ اور یہاں ایک بات اور نوٹ کر لیجیے، ضروری نہیں ہے کہ بیماری ہی فتنہ ہو، ضروری نہیں ہے کہ مصیبت ہی فتنہ ہو، ضروری نہیں ہے کہ تکلیف ہی فتنہ ہو۔ کبھی دولت بھی فتنہ بن کر کے آتی ہے، کبھی شہرت بھی فتنہ بن کر کے آتی ہے، کبھی آپ کی اپنی اولاد آپ کے لیے فتنہ بن جاتی ہے، کبھی آپ کی بیوی آپ کے لیے فتنہ بن جاتی ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، اے میرے بندو تمہارا مال بھی فتنہ بن سکتا ہے، تمہاری اولاد بھی فتنہ بن سکتی ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فتنہ، میرے بندو ہم تمہیں شر کے ذریعے بھی آزمائیں گے اور ہم خیر کے ذریعے بھی تمہیں آزمائیں گے۔ کبھی دولت بھی تمہارے لیے فتنہ بن جائے گی، کبھی تمہاری خوشحالی بھی تمہارے لیے فتنہ بن جائے گی، ہم ہر طریقے سے تمہیں فتنوں کے ذریعے آزمائیں گے۔ اور موجودہ دور یہ فتنوں کا دور ہے میرے بھائی، قدم قدم پر ایسی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں جو ہمارے دین کے لیے، ہمارے ایمان کے لیے، ہماری توحید کے لیے خطرہ ہے۔ اور یہ وہ دور ہے جس دور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی ایک پہاڑی پر چڑھتے ہیں اور بارش کا موسم ہے، بارش کے قطرے گر رہے ہیں زمین کے اوپر۔ آپ اپنے صحابہ سے کہتے ہیں انی لأری الفتن خلال بیوتکم کمواقع القطر، اے میرے صحابہ میں دیکھ رہا ہوں تمہارے گھروں میں جس طریقے سے بارش کے قطرے پہنچتے ہیں، مختلف قسم کے فتنے تمہارے گھروں میں پہنچیں گے، کوئی گھر نہیں بچے گا، کوئی پریوار نہیں بچے گا، کوئی فیملی نہیں بچے گی، تمہارے گھروں میں فتنے داخل ہو جائیں گے۔ کیسے فتنے ہوں گے؟ اللہ کے نبی دوسری حدیث میں فرماتے ہیں بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، اے میری امت کے لوگوں اے میری امت کے لوگوں تم عمل کرنے میں جلدی کرو اس سے پہلے کہ فتنوں کا دور آ جائے۔ اتنے خطرناک فتنے آ جائیں گے كقطع الليل المظلم، جیسے اندھیری رات میں آپ کو آسمان میں صرف اندھیرے کے ٹکڑے نظر آئیں گے، صرف اندھیرے ہی اندھیرے نظر آئیں گے، اتنے فتنے پیدا ہو جائیں گے کہ دین کی صحیح اور صاف ستھری شکل آپ کو دیکھنا مشکل ہو جائے گا۔ فتنوں کی ایسی دھند چھا جائے گی، فتنوں کی ایسی چادر چھا جائے گی کہ دین کا اصلی چہرہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہونے لگے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یصبح الرجل مؤمنا
यमसी काफिरा, सुबह को एक इंसान मोमिन होगा लेकिन शाम होते होते काफिर हो जाएगा, शाम को मोमिन होगा सुबह होते होते काफिर हो जाएगा। ईमान की वैलिडिटी 12 घंटे की भी न होगी। यबी दीन हो मेहनत दुनिया, और दीन इतना हकीर बन जाएगा, दीन इतना सस्ता बन जाएगा लोगों की नजर में, चंद टकों के बदले लोग अपने दीन का सौदा कर लेंगे। कर रहे हैं नहीं कर रहे? अरे चंद टके छोड़ो दो, एक मुसलमान लड़की, एक मुसलमान बहन हमारी फेसबुक और सोशल मीडिया पर कोई मंचरा आता है और मोहब्बत का छोटा इकरार करता है, और उसके मोहब्बत के वो जुमले, एक मुसलमान लड़की का ईमान इस कदर कमजोर हो चुका है कि उसको ईमान के रास्ते से लेकर के मुर्तद बना देता है। आज हम उस स्टेज पर पहुंच चुके हैं मेरे प्यारे साथी। यदि अभी नहीं भी आरज़ी में दुनिया, अल्लाह के नबी फरमाते हैं दुनिया के चंद टकों के बदले इंसान अपने दीन का सौदा कर लेगा। लेकिन ये बात भी याद रखो, जब फितनों का दौर आएगा तो अल्लाह के नबी एक हदीस में ये भी फरमाते हैं कि उस दौर में एक मोमिन का किरदार क्या होगा, एक मुसलमान की तमन्ना क्या होगी। सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, उस अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, ला तज़हबु दुनिया, दुनिया उस वक्त तक खत्म नहीं होगी, हत्ता यमुर्र रजुल बिक़ब्र रजुल, यहाँ तक कि ऐसा दौर आ जाएगा एक इंसान दूसरे इंसान की कब्र के पास से गुजरेगा, और कब्र को देख करके वो कब्र के पास लेट जाएगा और कहेगा या लैतनी कुन्तु साहिबा हाज़िल कब्र, कहेगा काश मैं मर चुका होता, इस कब्र में मेरी कब्र होती, मैं मर गया होता। वो ऐसा क्यों कहेगा? अल्लाह के नबी फरमाते लम यबक़ा बिही दीनु इल्ला बला, उसके दीन के रास्ते में इतनी आज़माइशें होगी, इतने फितने होंगे, तो बेचारा मौत की तमन्ना करेगा, वो सोचेगा कि काश मैं मर गया होता। अल्लाह अकबर। बनारस का कल का केस आपने देखा, रूह को झिझोर देने वाला, रोंगटों को खड़ा कर देने वाला, 5 साल की बच्ची का इंतकाल हुआ, अगले दिन बाप बच्ची की कब्र पे गया, देखा कब्र की शक्ल बदली है। घर आके बीवी से बोला मैं कब्रिस्तान गया, बेटी की कब्र पे गया, मुझे कब्र की शक्ल थोड़ी बदली लग रही है। मां ने कहा मुझे कुछ खतरा लग रहा है, मेरा दिल घबरा रहा है। दोनों पहुंचे, कब्र को खोला, अंदर बेटी की लाश गायब है। बहुत तलाश किया, कब्रिस्तान के कोने में बेटी की